بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء نماز کا وقت کشمیر کے اندر تقریباً پورے سال، تو وہیں رمضان کے اندر باقی جگہوں پہ بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ راتیں چھوٹی ہے، سحری، تراویح اور دن کا اکثر حصہ گرمی کے موسم میں روزے میں گزارا ہوتا ہے، اور پھر آج کل کی دنیا میں انسان جہاں اپنی مصروفیات کم نہیں کرنا چاہتا ہے، اس ایک مہینے کے اندر بھی تو دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جس سے انسانی جسم کا تقاضا، خود انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ عشاء کی نماز کو جلد ادا کرے، لیکن اس جلد بازی میں کچھ جگہوں پر عشاء کی نماز وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، کچھ جگہوں پر اذان وقت سے پہلے دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، نہ وہ اذان معتبر ہے، نہ اس نماز کا اعتبار ہوگا جو وقت سے پہلے پڑھی جائے۔ نماز وہی نماز ہے، اذان وہی اذان کہلائے گی جو وقت کے اندر ہو، اس وقت سے پہلے کسی چیز کا اعتبار ہی نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انسانی جسم کو راحت کی ضرورت ہے، اور شریعت نے انسان کو اپنے جسم کے حقوق کو ادا کرنے کا پابند بنایا ہے، لیکن انسان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس رب کی غفلت میں نے 11 مہینے کی ہے، 11 مہینے میں نے زیادہ تر عبادت کے اندر گزارنے کے بجائے میں نے آرام میں گزارا۔ اب اگر ایک مہینہ میں عبادت میں گزاروں، ایک مہینے کا اکثر حصہ میں بیداری میں گزاروں، تو اس رب رحیم سے، اس کریم سے اس بات کی امید بلکہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس ایک مہینے کی عبادت، اس ایک مہینے کی بیداری ان 11 مہینوں کی غفلت پر غالب رہے گی۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ عشاء نماز کے سلسلے میں رمضان میں، چونکہ انسان آج کے اس دور میں تغدو کے دور میں جہاں دنیاوی اعتبار سے ہر ایک سے آگے بڑھنے کی دن بھر کوشش رہتی ہے، اپنی مصروفیات اس ایک مہینے میں بھی کم نہیں کرتا کہ کچھ دن میں جسمانی راحت ہوتی تو رات بھر وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ تو اس بنا پہ، اس مصروفیات کی بنا پہ، اب جہاں کچھ عرصہ پہلے رمضان کے اندر قرآن کریم کے سننے کو، پڑھنے کو، تراویح کے اندر رات بھر تراویح پڑھنے کا جو اہتمام ہوتا تھا، قرآنی تراویح کا، اب وہ سنت بھی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ترجیح دی جاتی ہے سورتوں کی تراویح کو، بلکہ اس میں بھی احناف تو جاتے ہیں غیر مقلدین کے یہاں کہ 8 پڑھ لی جائے اور چھٹی کر دی جائے، اور وہیں وہ حضرات آتے ہیں احناف کی مسجدوں میں تاکہ سورتوں کی تراویح پڑھی جائے۔ تو یہ خرابیاں ہر عوام کے طبقے میں اب آتی جا رہی ہے۔ قرآنی تراویح کو دن بدن اس سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، صرف اس بنا پہ کہ دن بھر کی مصروفیات نے اب انسان کے اندر وہ سکت نہیں رکھی ہے، جبکہ انسان کو چاہیے تھا کہ رمضان کے اندر اپنی باقیہ مصروفیات کو کم کرے، اس کو عبادت ہی کے لیے خاص کر دے۔ لیکن اب جب ماحول بن ہی چکا ہے ایسا، تو ایسے میں علماء کو سوچ لینا چاہیے، علماء کو کوئی ایسی تدبیر کر لینی چاہیے جس سے عوام میں عبادت کا پھر سے جوش اور جذبہ پیدا ہو۔ خود علماء اپنے اندر بھی اس جوش اور جذبے کو پیدا کریں، عوام کے اندر بھی کریں، اور عشاء کی نماز کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جس سے نماز اپنے وقت ہی پر ہو۔ اکثر جگہوں پر اب وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور کہیں اذان وقت سے پہلے دی جا رہی ہے۔ عشاء نماز اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہو اور عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے، اس سلسلے میں یاد رکھیں، رب کی اس رنگین دنیا میں، اس کائنات میں جو مختلف رازوں سے بھری پڑی ہے، غروب کے بعد جب سورج غروب ہو جائے اور آپ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کائنات جب اپنا رنگ بدلنا شروع کرتی ہے مغرب نماز کے پڑھنے کے بعد، تو پہلے ایک رنگ آ جاتا ہے جسے شفق احمر کہا جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور رنگ بدلتی ہے یہ دنیا جسے شفق ابیض کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ رات کی اپنی تاریکی آ جاتی ہے، تیسرا رنگ آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا رنگ تھا مغرب نماز پڑھنے کے بعد، سورج، وہ جو ستارے ٹمٹمانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک جو سرخی آ جاتی ہے جسے ہم نے شفق احمر کہا، تو اکثر احادیث اسی طرح ائمہ ثلاثہ، وہی احناف میں صاحبین کا قول، صاحبین جن کا قول مفتہ بھی ہے اس معاملے میں، وہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ شفق احمر سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کے عشاء کی نماز کا وقت جو شروع ہو جاتا ہے وہ شفق ابیض سے شروع ہو جاتا ہے۔ شفق احمر اور شفق ابیض کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ فاصلہ کوئی حتمی تو نہیں، لیکن عمومی اعتبار سے اور اکثر جگہوں پہ یہ فاصلہ 15 منٹ کا رہ جاتا ہے، شفق احمر سے لے کر کے شفق ابیض تک 15 منٹ کا فاصلہ۔
اور اسی طرح مغرب نماز کی ادائیگی سے لے کر کے یا مغرب نماز کے وقت سے لے کر کے شفق احمر تک کا جو فاصلہ، یہ فاصلہ بھی کوئی حتمی فاصلہ نہیں. کچھ لوگوں نے جیسے اسلامی فقہ اور کچھ اور کتب میں بھی تعین کی جاتی ہے 1.25 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی. وہ تعین کوئی حتمی نہیں ہے، وہ عمومی اعتبار سے یا اکثر جگہوں کے اعتبار سے، زمینی اعتبار سے اور موسموں کے اعتبار سے اس میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے. تو شفق احمر تک مغرب کی نماز سے لے کر کے اگر ہم مان بھی لیں تو شفق احمر تک 1.25 گھنٹہ اور شفق ابیض تک 1.5 گھنٹہ، تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اب عشاء کی نماز کب ادا کی جائے؟ تو امام صاحب کا قول جو اصح ہے، چاہے مفتہ بھی نہ ہو، جو مبنی بر احتیاط ہیں، وہ یہ ہے کہ شفق ابیض کے بعد ہی آپ اذان دیں اور شفق ابیض کے بعد ہی آپ نماز بھی پڑھیں، وہ 1.5 گھنٹے کے بعد عمومی اعتبار سے. اور صاحبین کا قول اور ائمہ ثلاثہ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، ائمہ ثلاثہ، اس طرح اکثر احادیث جس کی تائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز شفق احمر سے شروع کریں. اس اعتبار سے شفق احمر کے بعد آپ اذان دیں اور شفق احمر کے بعد ہی آپ نماز ادا کریں. اس کے بعد تیسری صورت ہے جو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے ان حالات میں، جب انسانی جسم راحت کا زیادہ تقاضا کر رہا ہے، جہاں موسم اب اس طرح کا راتیں چھوٹی ہیں اور انسان کی مصروفیات دن بھر کی ختم نہیں ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ رہے گی کہ آپ نماز تو شروع کریں آپ شفق ابیض کے بعد اور آپ اذان دیں شفق احمر کے بعد. دونوں کے درمیان چونکہ 15 16 17 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو آپ شفق احمر کے بعد ہی اذان دیں اور شفق ابیض کے بعد آپ نماز ادا کریں، تاکہ اذان بھی اپنے وقت میں ہو اور نماز بھی اپنے محتاط وقت کے اندر ادا ہو. اس وقت میں آپ نماز ادا کریں گے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کی آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، اور اس اذان میں بھی آپ کو یہ اذان بھی معتبر ہوگی. اس اعتبار سے آپ شفق احمر کو 1.25 گھنٹے کے بعد آپ اذان دیں اور 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نماز ادا کریں. یہ بہترین صورت ہوگی. اور اس کو آسان سمجھنے کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے مقامی جو جنتریاں ہیں، جو میقات الصلاح وغیرہ ہیں، آپ اس میں 12 منٹ کم کریں اذان کے لیے. 12 منٹ پہلے آپ اذان دے رہے جو اس کا وقت دیا ہوا ہے شروع، آپ اس سے 12 منٹ پہلے اذان دیں اور پھر 12 منٹ کے فوراً بعد آپ چاہیں نماز ادا کریں ان 12 منٹوں کے بعد، اور چاہیں تو آپ انتظار کریں اور کچھ دیر بعد نماز ادا کریں. وہ 12 منٹ پہلے آپ اذان دے سکتے ہیں، اس کی آپ کو گنجائش ہوگی، اور فوراً اذان کے بعد آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے رمضان کے اندر افطاری کا معاملہ. یہ بھی اب کشمیر کے اندر اور بقیہ جگہوں کے اندر بھی اب کچھ سالوں سے بڑھتا ہی گیا ہے کہ غیر مقلدین کچھ منٹ پہلے کر رہے ہیں، ہم لوگ کچھ منٹ بعد میں کر رہے ہیں. ایسے میں اعتبار کس کا ہو؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں، احناف کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا، عام عوام سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہوا، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان روزہ جیسی عبادت جو 16-17 جس میں ریا کا کوئی امکان بھی نہیں، اتنا ایک لمبا عرصہ اس نے روزے میں گزارا اور پھر چند پل کے لیے چند منٹوں کی بنا پہ اسے ضائع کریں، یہ تو صحیح نہیں لگتا ہے. لیکن ان کا غیر مقلدین کا پھر احناف کو یہ کہنا کہ جب افطار کا وقت ہو چکا ہے پھر احتیاط کس بات کی، اور وہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ترجیح دی ہے اور آپ علیہ السلام کی سنت ہے افطار کو جلد کرنے کی. ہم بھی مانتے ہیں افطار جلد کرنا یہ سنت ہے، لیکن جلد کب؟ غروب سے پہلے، غروب میں، یا غروب کے بعد. یاد رکھیں غروب کے بعد کوئی بھی احتیاط کا قائل نہیں. وہ یہ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ احناف غروب کے بعد احتیاط کر رہے ہیں. احناف غروب کے بعد احتیاط نہیں کریں، غروب میں احتیاط کر رہے ہیں. بعد اور میں کا آسمان زمین کا فرق ہے. غروب کے بعد کوئی بھی شخص احتیاط کا قائل نہیں. احناف تو دور کی بات، کوئی بھی عام آدمی بھی احتیاط کا قائل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہم بھی کہتے ہیں غروب کے بعد فوراً افطار کرنا ہی سنت ہے. یہی ان کا بھی کہنا ہے کہ فوراً افطار کرنا، لیکن غروب کے بعد، وہ بھی غروب کے بعد ہی کہہ رہے ہیں. اب معاملہ غروب کا ہے، انہوں نے اعتبار سائنس پہ کیا، ٹیکنالوجی پہ کیا کہ ٹیکنالوجی آپ کو ایک وقت بتلا رہی ہے کہ اس وقت میں غروب ہو رہا ہے. اب جو شخص سائنس پہ اور ٹیکنالوجی پہ، مشینری پہ اعتماد کرے، لہٰذا وہ اس نے کہا یہاں پہ مثال کے طور پہ 7 بجے غروب ہو رہا ہے. تو احناف نے سائنس کو، مشینری کو اتنا اعتماد نہیں دیا، اس کو اتنے یقین کے ساتھ نہیں لیا ہوا ہے. اس بنا پہ وہ اس کے بعد 2-3 منٹ کا اور جو احتیاط کر رہے ہیں وہ غروب کے بعد نہیں کرے، اس لیے کہ وہ اس 7 منٹ پر غروب مانتے نہیں. وہ کہہ رہے شاید ابھی غروب ہو رہا ہو یا ہوا نہ ہو، وہ احتیاط اس کے بعد کر رہے ہیں. یعنی کہ غروب مان کر کے وہ احتیاط کر رہے ہوں، وہ احتیاط اس کے بعد کی ہے، غروب ہونے میں ہے، غروب کے بعد کی نہیں ہے. نتیجہ
جو لوگ سائنس پہ اعتماد کر رہے ہوں، مشینری پہ اعتماد کر رہے ہوں، وہ کرتے ہیں کہ سائنس نے کہا 7 بجے ہو رہا تو وہ 7 بجے کر رہے کہ غروب ہو ہی گیا ہے۔ احناف کہتے ہیں ٹھیک ہے سائنس نے 7 بجے کہا ہوا، لیکن مشینری ہے، اس پہ اتنا اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک ہمیں ظن غالب تو دے گی، اسی ظن غالب کو بھی یقین کے ساتھ بدلنے کی کہ واقعتاً غروب ہو گیا، ہم اس کے بعد مزید 2-3 منٹ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ یقین ہو جائے غروب ہونے کا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ دیر سے افطار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، قطعاً گناہ نہیں ہے، اور دیر سے افطار کرنے سے قطعاً آپ کا روزہ ضائع نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے 1 سیکنڈ پہلے بھی افطار کیا تو گناہ بھی ہے اور آپ کا روزہ ضائع ہے، وہ دن بھر کی عبادت ساری ضائع ہے، اتنا لمبا زمانہ اپنے روزے کی حالت میں گزارا، پیاسا بھوکا گزارا، 1 سیکنڈ کی بنا پہ وہ سارا ضائع بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر دیر سے کریں گے تو ضائع ہونے کا کوئی امکان، تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ احتیاط ہی بہتر ہے کہ دیر سے کرنے سے کوئی